واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 389 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ہمیں اب سیدھا اقرا پر یلغار کرنی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پورا محفوظہ یعنی اسٹرائک فورس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے سب پر نگاہیں دوڑائی اور مسکرا کر کہا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے آپ کی اور آپ کے دستوں کی تھکن کا احساس نہیں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ تمہارا حج مسجد اقصی میں ہوگا۔ اگر ہم یہاں آرام کرنے بیٹھ گئے تو صلیبی کہیں جمع ہو کر تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں انہیں زخم چاٹنے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ ناظرین، سالار قدرے حیران ہوئے۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے گا، مگر اس نے اقرا پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے پیچھے صلیب الصلبوت رکھی تھی۔ اس نے صلیب کو دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا۔ حاضرین پر خاموشی طاری رہی۔ اس نے اچانک تیزی سے سالاروں کی طرف گھوم کر کہا، میرے رفیقو، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کا تصادم ہے۔ اس صلیب پر جمع ہوا خون دیکھو، یہ خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ خون اس پادری کا نہیں جسے عیسائی دنیا اس صلیب کا محافظ مانتی تھی، اور یہ خون ان راہبوں کا بھی نہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی صلیب میدان جنگ میں اٹھا رکھی تھی۔ وہ سب اللہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن یہ خون ان میں سے کسی کا بھی نہیں۔ یہ باطل کا خون ہے، یہ بے بنیاد عقیدے کا اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظریے کا خون ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی آواز میں جذبات کا جوش پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ہر جنگی مہم جمعہ کے روز شروع کرتا ہوں، پیش قدمی جمعہ کے روز کرتا ہوں۔ جمعہ مبارک دن ہے۔ میں ہر مہم کی ابتدا جمعے کے خطبے کے وقت کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اور جب تم دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہو، تم پر تیروں کا می برس رہا ہوتا ہے، دشمن کی منجنی کے تم پر آگ اور پتھر برسا رہی ہوتی ہیں، اس وقت قوم کے ہر فرد بشر کے ہاتھ اللہ کے حضور تمہاری سلامتی اور فتح کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کوچ جمعہ کے روز کیا تھا، اور اس جنگ کی ابتدا بھی جمعہ کے روز کی تھی، اور تم فاتح ہو۔ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ یہ ہمارے عظیم عقیدے اور نظریے کی فتح ہے۔ یہ چاند ستارے اور چوبی صلیب کا معرکہ تھا جو چاند ستارے نے جیت لیا۔ میں تم سے یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے دل میں اپنے عقیدے کے متعلق کچھ شک ہو تو وہ رفع ہو جائے، اور تم اللہ کی رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم شاید حیران ہو رہے ہو کہ میں نے اقرا پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جذباتی لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے ایک بار مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شہزادہ ارنات کاؤنٹ ریجنالڈ مکہ معظمہ سے صرف 2 میل دور رہ گیا تھا۔ میں نے ارنات سے مکہ معظمہ کو بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا۔ اب مجھے صلیبیوں کے حکمرانوں اور نائٹوں سے انتقام لینا ہے۔ اقرا ان کا مکہ ہے، میں اسے تہ و تیغ کروں گا۔ مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، میں اس کا انتقام لوں گا، اور جنگی لحاظ سے بیت المقدس سے پہلے اقرا پر قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے بہت بڑا نقشہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھا تھا کھول کر سب کے آگے پھیلایا، اور ہتھیلی پر انگلی رکھ کر کہا، تم اس وقت یہاں ہو۔ وہ اپنی انگلی اس طرح اقرا تک تیزی سے لے گیا جیسے اس نے کچھ کاٹنے کے لیے خنجر کی نوک چلائی ہو۔ کہنے لگا، میں صلیبیوں کے حکمرانوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر ان حصوں کے درمیان آ جاؤں گا۔ اقرا پر قبضہ کر کے میں ٹائر، بیروت، حیفا، اسکلان اور چھوٹے بڑے تمام ساحلی شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کسی بھی صلیبی کو، خواہ وہ فوجی ہے یا غیر فوجی، ان علاقوں میں نہیں رہنے دوں گا۔ ساحلی علاقوں پر قبضہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یورپ کی کچھ اور بادشاہیاں اپنے صلیبی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی فوجیں، مال و دولت اور جنگی سامان بھیجیں گی۔ ساحل تمہارا ہوگا تو دشمن کا کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہاں سے ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ہمیں جنگ جاری رکھنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ فلسطین موجودہ اسرائیل
اسرائیل اور لبنان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو جھیل گلیلی کے کنارے پر حتین اور اس کے بالمقابل سمندر کے کنارے اکرا نظر آئیں گے۔ جنوب میں یروشلم یعنی بیت المقدس ہے۔ حتین سے اکرا 25 میل اور حتین سے بیت المقدس 70 میل ہے۔ آج کے لبنان اور فلسطین پر صلیبی قابض تھے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پلان بنایا تھا کہ حتین سے اکرا تک اس طرح پیش قدمی کرے گا کہ راستے میں آنے والے علاقوں پر قبضہ کرتا جائے گا اور وہاں کے صرف مسلمان باشندوں کو وہاں رہنے دے گا اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ ناظرین، جنگی علوم کے ماہرین نے اسے نہایت عمدہ پلان کہا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پلان صلیبیوں کی جنگی قوت کو 2 حصوں میں کاٹنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اس کی فوج صلیبیوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے اتنے زیادہ جانی نقصان کے باوجود کم تھی، لیکن اس کی جنگی چالیں صلیبیوں سے برتر اور نقل و حرکت کی رفتار بہت تیز تھی۔ اکرا کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہاں جوان اور تندرست مسلمان باشندے قید میں پڑے ہیں، عورتیں اور بچے بھی قید میں ہیں۔ وہاں کے عیسائی شہری شہر کے دفاع میں جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ چونکہ مسلمان قید میں ہیں اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ میں لمبا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا، تمہاری یلغار طوفانی ہونی چاہیے۔ اکرا تک ہماری پیش قدمی کی حفاظت چھاپا مار کریں گے، پیش قدمی پھیل کر ہوگی۔ راستے میں کوئی بستی آباد نہ رہے مگر سپاہی مال غنیمت کے لیے رکیں گے نہیں۔ اس کام کے لیے الگ جیش مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اکرا میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی بوڑھا یا اپاہج مسلمان آزاد ہوگا، باقی سب دہشت زدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، بہاؤالدین شداد نے ان مسلمانوں کی تعداد جو قید میں تھے 4000 سے زائد لکھی ہے۔ شداد کے علاوہ اس دور کے 2 وقائع نگاروں نے 5 اور 6000 کے درمیان لکھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اکرا مسلمانوں کے لیے قید خانہ تھا۔ کسی مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبیوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان چلتی پھرتی لاشیں بن کے رہ جائیں اور ان کے بچوں میں مذہب اور قومیت کا احساس ہی پیدا نہ ہو۔ وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ ناظرین، 4 جولائی 1187 کے بعد وہاں کے مسلمانوں پر صلیبیوں نے ظلم و تشدد کا اضافہ کر دیا۔ گھروں میں جو مسلمان تھے انہیں بھی ہانک کر کھلے قید خانے میں لے گئے۔ یہ ایک طرح کا بیگار کیمپ تھا۔ وہاں مسلمانوں سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 5 جولائی 1187 کے بعد انہیں کام کے لیے باہر نہ نکالا گیا اور ان پر پہرا اور سخت کر دیا گیا۔ اس سے ان بد نصیبوں نے اندازہ لگا لیا کہ صلیبیوں کو کہیں شکست ہوئی ہے یا اسلامی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عورتیں خدا کے حضور گڑ گڑانے لگیں، سجدوں پر سجدے کرنے لگیں، قید خانے میں سسکیاں سنائی دینے لگی۔ ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، بیٹا کہو اللہ اسلام کو فتح دے، کہو میرے اللہ باہر کے مسلمانوں کو ہمت دے کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال لے جائیں۔ ناظرین، سینکڑوں بچے اور سینکڑوں عورتیں اللہ کے حضور دست بدعا تھی۔ بچے اپنی ماؤں کو سسکتا دیکھ کر رونے لگے تھے۔ انہیں آہو بکا سنائی دی اور اس کے ساتھ کوڑوں کے زناٹے بھی سنائی دینے لگے۔ سب سہم گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے قیدی لائے جا رہے تھے۔ یہ شہر کے وہ باشندے تھے جو گھروں میں تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ ناظرین، 6-7 جولائی کی درمیانی رات آدھی گزر گئی تھی جب شہر میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور آگ کے شعلے کہیں کہیں سے بلند ہونے لگے۔ تیر اس کھلے قید خانوں میں بھی گرنے لگے۔ ان قیدیوں کے ارد گرد خوش زرداد جھاڑیوں کی گھنی باڑ بچھی ہوئی تھی اور رسوں کے جال بھی تنے ہوئے تھے۔ رات کو قید خانے کے ارد گرد جگہ جگہ مشعلیں جلا کر رکھ دی گئیں تاکہ قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کسی قیدی نے باہر سے آیا ہوا ایک تیر اٹھا کر مشعل کی روشنی میں دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، میں اس تیر کو پہچانتا ہوں، یہ اسلامی فوج کا تیر ہے۔ رسوں کے جال میں سے ایک تیر سنسناتا آیا جو اس قیدی کے سینے میں اتر گیا۔ ناظرین، یہ کسی صلیبی سنتری نے اس مسلمان کو خاموش
کرنے کے لیے چلایا تھا، شہر جاگ اٹھا۔ ناظرین، شہر اور قلعے کی دیواروں پر بھاگ دوڑ اور شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے تھے، دھمک دھمک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی منجنی کے دیوار کے کسی ایک مقام پر پھینک رہی تھی۔ ناظرین، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ تھا، جو محاصرہ کم اور یلغار زیادہ تھی۔ شہر میں آگ پھینکنے والی منجنیکوں کے علاوہ دروازوں اور دیوار پر وزنی پتھر پھینکنے والی بڑی منجنیکیں بھی استعمال کی جا رہی تھی۔ بلند مچانیں ساتھ لائی گئی تھی، ہر ایک مچان میں 10 اور 20 تک سپاہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کے نیچے پہیے تھے، انہیں گھوڑے یا اونٹ کھینچتے تھے۔ یہ متحرک مچانیں دیوار تک لے جائی جاتی تھی، مگر صلیبی شہر کے دفاع میں بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ شہری بھی اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی متحرک مچانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مار کر مسلمان سپاہیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ بعض مچانیں جو دیوار کے قریب چلی گئی تھی، ان پر صلیبیوں نے جلتی ہوئی مشعلیں پھینکی اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر انہیں جلا ڈالا۔ ناظرین، اندر قیدی کیمپ میں اب تک یہ کیفیت تھی کہ ہزارہ قیدی ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ عورتوں نے جھولیاں پھیلا رکھی تھی اور بہتے آنسوؤں سے مردوں کے ساتھ آواز ملا کر کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھی۔ پھر کسی نے بلند آواز سے کہا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 390 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔